अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو اسفندیار خان آفیشیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا عمران خان کا تیسرا خط۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خط جو 3 خط بھجوائے گئے وہ آرمی چیف کو بھجوائے گئے، اس سے پہلے بھی 2 خط بھجوائے گئے اور یہ تیسرا خط ہے جو کہ عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو بھجوایا جا رہا ہے، مگر وہاں اس طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور آرمی چیف کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، ان کے پاس جواب دینے کے لیے ہے کچھ نہیں، ان کے پاس اتنی جرت ہے نہیں کہ وہ ان خط کے جواب دیے جائے، کیونکہ عمران خان صاحب اس خط کے حوالے سے یہ بار بار آرمی چیف اور ادارے پہ زور دیتے رہے کہ آپ پاکستان کے سیاست میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ آپ جو مداخلت کر رہے آپ کے ادارے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ابھی جو یہ حالیہ انتخابات ہوئے، اس حوالے سے عمران خان نے اپنے خط میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ عوام کی طرف سے مسترد کیے گئے تھے وہی لوگوں کو دوبارہ حکومت میں لائے گئے، اور حکومت میں لانے کے بعد پھر وہ ترمیمیں کی گئی، عدالت میں 26ویں آئینی ترمیم کرائی گئی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ جو بھی دھاندلی ہوئی یا جو بھی کیسز عمران خان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے، اس کیسز کو ختم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر عدالت میں سینیرٹی بیسڈ پہ کوئی چیف جسٹس آتے تو وہی سارے کیسز ختم کرتے، اور وہ سارے کیسز جو بنے ہوئے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ سارے اگر کھولے گئے وہ کیسز تو نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے وہ ختم ہونی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کرانے کے باوجود خان صاحب بار بار آرمی چیف اور فوج سے یہ گزارش بھی کر رہے اور مطالبہ بھی کر رہے کہ خدا را اگر آپ اس ملک پہ رحم کرے، جو ملک کس طرف جا رہے ہیں دنیا میں، ملک ہے وہ ترقی کر رہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا تجارت اور معیشت کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا جو معیشت ہے وہ دن بدن نیچے آ رہی ہے اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے ہم دب رہے ہیں، اور یہ سارا بوجھ جو ہے صرف اور صرف عام عوام پہ پڑ رہے ہیں، فوجی جنرلز پہ نہیں پڑ رہے، یہاں کے بیوروکریٹس پہ نہیں پڑ رہے، یہاں کے پولیٹیشنز پہ نہیں پڑ رہے، یہ سارا بوجھ یہاں کے پاکستانی عوام پہ پڑ رہے اور دن بدن یہاں پہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار کے جو مواقع وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی والے سے خان صاحب نے کہا عدلیہ جو خود مختار عدلیہ ہے اس کے اوپر عملہ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن جو کرائے گئے 2024 8 فروری کو جو الیکشن کرائے گئے 17 سیٹوں کے جو پارٹی تھے ان کو اقتدار میں لے کر آیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے آرڈیننسز اور ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جس سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا پہ جو قدغنیں لگا رہی ہے اس میں عوامی رائے کو دبایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح کاؤنٹر کرے، پی ٹی آئی کو کس طرح کنٹرول کرے۔ وہ کوشش کر رہے کہ خان صاحب کو ڈیل کے تھرو ان کو کنونس کرے، ان سے ڈیل کروائے، مگر خان صاحب ڈیل کی طرف بالکل نہیں جا رہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا ہوں، مجھے جیل میں ہی رکھے، جو بھی سختیاں کرنی کرے، مگر اس ملک پہ رحم کرے اور اس ملک کے عوام پہ رحم کرے۔ مگر اس طرف سے اتنی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے کہ اس خط کو پڑھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے پڑھا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، مگر سوشل میڈیا کے تھرو آ کے وہ جس طرح الیکٹرانک میڈیا جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ خط نہیں پڑھوں گا، میں یہ وزیر اعظم کو بھجواؤں گا۔ یہ وزیر اعظم لائے ہی آپ ہے، اور یہ پورے ملک کو پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک آرمی چیف چلا رہا ہے، اور چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو یا داخلی پالیسی ہو، وہ سب کے سب اس ملک کے آرمی چیف ہی دیکھ رہے اور وہی بنا رہے۔ اسی وجہ سے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ فوجی کے پاس وہ سینس ہی نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے سرحدوں پہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اپنی سرحدوں کا حفاظت کرنا، مگر بدقسمتی سے وہ پاکستان کے سیاست میں مداخلت کرے، کاروبار کرے، یہاں پہ بڑے بڑے کمپنیاں بنائی ہوئی، بڑی بڑی کارخانے بنائے ہوئے، اس کے تھرو ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف ڈی ایچ اے بنایا گیا بڑا، یہاں پہ جو بھی ریئل اسٹیٹس کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے آرمی کے ہی یہاں پہ وہ کاروبار چلا رہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام اس وقت عدلیہ کے انصاف سے بھی نالا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے قانون اور آئین سے بھی، جو کہ یہاں پہ کوئی قانون کوئی آئین پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ تو اسی وجہ سے ملک جو ہے
خصوصاً جو چھوٹے صوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، وہ بھی اس وقت اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، قانون پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے. جو کمزور ہے ان کے اوپر قانون مسلط کی، وہ قانون جو کالے قانون ہے، جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی وہ قانون نہیں بنائے گئے، جو عوام کی آزادی رائے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گئے کہ وہ کھل کر اپنے اس ملک میں جو بھی غلط پالیسیز بنایا جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے، اگر اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ بات کرے، تنقید کرے، احتجاج کرے. مگر یہاں پہ ہر چیز پہ پابندی لگا دی گئی، اور یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں پرامن طور پہ احتجاج نہیں کر سکتے، مظاہرے نہیں کر سکتے، عوام کی بنیادی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کے اوپر جھوٹے مقدمے کیے جائیں گے. جو قانون بنائے گئے، یہ جو فیک نیوز کے حوالے سے ایک پیکا قانون بنایا گیا، یہ بھی اسی لیے بنایا گیا کیونکہ عوام کو یہ رسائی نہیں دی جاتی ہے. وہ عوام سے یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کٹ پتلیوں کو حکومت میں لے کر آئے، جو بھی پالیسیز بنائے، جو بھی قانون بنائے، جو بھی یہ کرے، کرپشن کرے، اس پہ عوام نے یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یہ کرپشن کر رہے. اس سے عوام سے یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے کہ عوام ملک میں یہ بات کہے کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے IMF کے تھرو. کرپشن یہ خود کرتے ہیں اور بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں. اور جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بڑے اداروں میں بہت ہی زیادہ ملازمین کو نکالے جا رہے ہیں، ان کے تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے پینشن کاٹے جا رہے ہیں. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے، جنرلز کے تنخواہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور فوجی جو بجٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کی تنخواہیں اور ان کی مراحت بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے جو یہ ملک عوام کے ٹیکس سے چل رہا ہے، یہ ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے ہی چل رہے ہیں، اور جنرلز کی تنخواہ عوام کے ٹیکس سے ہی بنتی ہے، اور ان کی جو مراحت ہے اور ان کی جتنے بھی زندگی کے رہن سہن کے سارا عوام کے ٹیکس سے ہی چلتے ہیں. مگر بدقسمتی سے جو ملک کے عوام ٹیکس دی جا رہے ہیں انہی کے اوپر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی سے کاروبار چھینے جا رہے ہیں، اور انہی سے ان کے بچے کے منہ سے نوالا لے رہے. تو یہ سارا نظام جو ہے، اس حوالے سے ان سارے معاملات کا نقشہ کھینچا گیا عمران خان کی طرف سے اور آرمی چیف کی طرف سے. کوئی جواب نہیں دی جا رہا کیونکہ آرمی چیف کو یہ پتا ہے کہ میں اس حوالے سے اب کیا جواب دوں. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور عمران خان یہ خط بار بار اس لیے اوپن بھی کر رہے تاکہ عوام بھی اس سارے معاملات کو دیکھے کہ آرمی ملک میں کیا کر رہی ہے. اور آرمی کا جو آئینی دائرہ کار ہے، ان کا یہ دائرہ کار ہے کہ وہ بارڈر پہ رہے، ملک کے سرحدوں کی تحفظ کرے. ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو دہشت گردی بڑی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے فوج کا بھی عمل دخل ہے. اور یہ جو سامراجی جنگیں، ان میں بھی فوج کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ ان سے بڑے ڈالرز آتے ہیں. چین کی معاشی رستہ روکنے کے لیے یہاں پہ دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے. اگر یہ معاملات وقت پر نہیں دیکھے گئے تو یہ ملک، میرا نہیں خیال ہے کہ مزید یہ فیڈریشن پھر چل سکے گا. اگر چلانا چاہتے ہیں تو ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائے. اگر نہیں چلا سکتے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر عوام خود اپنے فیصلے کرتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں. تو اس حوالے سے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.